ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کے لیے خصوصی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ خصوصی بلیٹن شموگا اسمبلی حلقے کے لیے ہے، جو اس وقت سیاسی چرچا کا سبب بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ گڑھ جو ہے، شموگا جو علاقہ ہے، وہ بی جے پی کا طاقتور گاڑا مانا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے ہی یہاں مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان رہا ہے، لیکن اس دفعہ یعنی 2023 کے الیکشن میں مقابلہ سہرخی سمجھا جا رہا تھا، جس میں جے ڈی ایس، کانگریس اور بی جے پی کے درمیان مقابلہ مانا جا رہا تھا۔ تینوں سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں، ان کا تعلق جو ہے لنگایت سماج سے ہے، اور لنگایت سماج سے ہونے کی وجہ سے ان تینوں امیدواروں کو یکساں سے دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن حالات روز بروز بدل رہے ہیں، ہر لمحہ یہاں کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ سیاسی حالات اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اس وقت مقابلہ بی جے پی اور جے ڈی ایس کے درمیان کہا جا رہا ہے۔ یہ صرف انقلاب نیوز کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ مختلف میڈیا ذرائع کے ذریعے سے حاصل کی گئی گراؤنڈ رپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیے جانے والے اعداد و شمارات ہیں، جسے یقین کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نمبرز سامنے آ رہے ہیں وہ تمام نمبرات اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول کے میڈیا ذرائع سے حاصل کیے گئے نمبرات ہیں۔ حالانکہ اس پر بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے، شک ہے کہ کیا یہ واقعی میں اس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ ایک طرفہ ایک نظریے سے اور ایک طرف کھڑے ہو کر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ہی چیز دکھائی دیں گی، لیکن جب ہم تمام علاقوں میں تمام مذاہب کے درمیان، تمام طبقات کے درمیان جا کر دیکھیں گے تو معاملہ بالکل الگ ہے، جسے قبول کرنا اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر شموگا میں کتنے ووٹرز ہیں اور کون کون سے مذاہب کے ووٹر ہمارے سامنے ہیں۔ شموگا اسمبلی حلقہ جہاں ہر دن ایک نیا موڑ لے رہا ہے، وہاں پر جملہ ووٹوں کی تعداد 2,60,000 ہے، جس میں سب سے زیادہ ووٹ مسلمانوں کے ہیں۔ اندازے کے مطابق مسلمانوں کے ووٹ 60,000 ہیں، جس میں پولنگ کی شرح اگر دیکھی جائے تو 33,000 ووٹ مسلمانوں کے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر لنگایت سماج کے ووٹ ہیں، جو 32,000 ہیں، جس کی ووٹنگ کی شرح 28,000 تک ہوتی ہے۔ ایس سی ووٹ جو ہیں 45,000 ہیں، جبکہ براہمن ووٹ 28,000 ہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے 8,000 ہیں، کربا سماج کے 15,000 ووٹ ہیں، جبکہ وکلیگا سماج کے تقریباً 10,000 ووٹ ہیں۔ تمل سماج کے 16,000 سے 18,000 ووٹ ہیں۔ ایس ٹی 9,000، جبکہ گونیگر سماج کے 5,000 ووٹ ہیں۔ جین مذہب سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کی تعداد 4,000 ہے۔ ایڈیگا 7,500 ہیں، مڈیوال سماج کے 4,500 ہیں، اپار سماج کے 5,000 ووٹ اور یادو سماج کے 3,500 ووٹ شموگا میں موجود ہیں، جبکہ دیوانگا سماج کے ووٹ 3,500 ہیں۔ اگر شموگا میں پچھلے اسمبلی انتخابات کے ووٹنگ کی شرح کا جائزہ لیا جائے تو شموگا میں ہر بار اوسطاً 65% ووٹنگ ہوتی ہے، جس میں 1,63,000 تک ووٹنگ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ شموگا اسمبلی حلقے سے جس بی جے پی کے نمائندے نے کامیابی حاصل کی تھی وہ ایشورپا ہیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ بی جے پی کے امیدوار ایشورپا نے جو کامیابی حاصل کی تھی، اس میں تقریباً انہوں نے 1,04,027 ووٹ حاصل کیے تھے، جو ایک تاریخی جیت مانی جا رہی تھی، جبکہ کانگریس کے امیدوار کے بی پرسنا کمار 57,920 ووٹ حاصل کیے تھے۔ جے ڈی ایس کو محض 5,000 ووٹ ملے تھے، مگر اس دفعہ نقشہ پلٹنے کے امکانات ہیں، کیونکہ اس دفعہ کی جو تینوں سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں ان کا الگ الگ پس منظر ہے۔ بی جے پی کے پاس اس وقت جو ووٹ بینک ہے وہ تقریباً 60,000 کا ووٹ بینک ہے، جس میں ان کے روایتی ووٹ ہیں، ان کے جو امیدوار چند بسپا ہیں ان کے سماج کے ووٹ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کانگریس کے امیدوار ہیسی یوگیش کے بھی ووٹ بینک جو ہے کانگریس سے ہی ہے، اور کانگریس کا سب سے بڑا ووٹ بینک مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ بینک پر کانگریس کی نگاہیں ہیں۔ جبکہ جے ڈی ایس کا ووٹ بینک پچھلی دفعہ حالانکہ 5,000 رہا ہے، مگر اس سے پہلے کے جو ووٹ بینک جو یہاں کی طاقتور لیڈر جے ڈی ایس کے رہے ہیں ایم سری کانت، ان کا ووٹ بینک تقریباً 15,000 سے 20,000 کے درمیان تھا، جو جے ڈی ایس کا اصل ووٹ بینک تھا۔ پچھلے اسمبلی انتخابات کی بات الگ ہونے کی وجہ سے انہیں صرف 5,000 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ تینوں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا تعلق لنگایت سماج سے ہے، اور اس دفعہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں تینوں سیاسی جماعتوں کے
امیدوار لنگایت سماج کے ووٹوں کا بٹوارا کر سکتے ہیں. خصوصاً سادر لنگایت جو لنگایت سماج کا ایک بڑا طبقہ ہے یہاں پر اس کی بڑی تعداد ہے، اور وہ یہ جو سادر لنگایت ہے کانگریس کے امیدوار ہیسی یوگیش کے ساتھ جانے کی امکانات ہیں، جس کے مطابق تقریباً 12 سے 13,000 ووٹ جو ہیں سادر لنگایت کے ہیسی یوگیش حاصل کریں گے. جبکہ بی جے پی کے امیدوار چن بسپا جو خود بھی لنگایت ہیں ان کے لیے ووٹ بٹورنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ یہاں پر شموگا میں لنگایت سماج بی جے پی سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ حال ہی میں بی ایل سنتوش نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا ہے کہ لنگایت سماج کے بغیر بھی بی جے پی حکومت کر سکتی ہے، ووٹ حاصل کر سکتی ہے. یہ تمام بنیادی باتیں جو ہیں بی جے پی کے لیے مائنس قرار دیے جا رہے ہیں. جبکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے یہاں پر جو اینور منجونات ہیں جو جے ڈی ایس کے امیدوار ہیں وہ سادر لنگایت کے بھی ووٹ حاصل کرنے کے قوی امکانات ہیں، اور جو دوسرے جو لنگایت سماج کے ہی جو دوسرے طبقات ہیں اس کے بھی ووٹ حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکتے ہیں. یعنی جے ڈی ایس کا جو 20,000 کا روایتی جو پرانا ریکارڈ ہے اس 20,000 کے ریکارڈ میں تقریباً 10,000 کے قریب ووٹ وہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے براہمن سماج کے ووٹ حاصل کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی بڑا سوال اٹھ رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب خود ان کی پارٹی یعنی جے ڈی ایس کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں کے بی پرسنا کمار جو سابق کانگریس کے رکن اسمبلی ہیں، جنہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر جے ڈی ایس میں شامل ہو کر جے ڈی ایس کے امیدوار اینور منجونات کو ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، ان کے مطابق براہمن سماج کے 50% سے زائد ووٹ جو ہیں اینور منجونات کو جائیں گے، جس سے اینور منجونات کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا. حالانکہ کانگریس کے پاس روایتی ووٹ کے طور پر مسلمانوں کے ووٹ ہیں، لیکن ان ووٹوں میں بھی بٹوارا ہونے کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک طرف مسلمانوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کانگریس کو ہی مسلمان ووٹ دیں اور کانگریس کو ہی جتائیں، جبکہ مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ جے ڈی ایس کی طرف مائل ہو رہا ہے. حالانکہ مسلمان کی کچھ ملی تنظیموں نے اس سلسلے میں بیان جاری کیا ہے کہ تمام مسلمان کانگریس کو ووٹ دیں، لیکن اس پر کئی مسلمان اور مسلم تنظیمیں اور مسلم مسلک جو ہیں متفق نہیں ہیں کہ ہم ایک ہی پارٹی کو ووٹ کریں گے. اگر مسلمان 100% بھی ووٹ کانگریس کو دیتے ہیں تب بھی کانگریس کو جیت حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ کانگریس کے پاس جو ووٹ بینک ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور اگر مسلمانوں کا ووٹنگ پرسنٹیج 65% ہوتا ہے تو تقریباً 35,000 ووٹ جو ہیں ووٹنگ ہوگی، اور اس میں سے 15,000 سے 20,000 اگر کانگریس پارٹی کو ووٹ جاتے ہیں، باقی کے ووٹ جے ڈی ایس کو جاتے ہیں، تب مشکل یہ ہوگی کہ بی جے پی کو اکثریت حاصل ہو سکتی ہے. وہیں دوسری جانب اینور منجونات کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مزدور طبقات کے ووٹ ہیں، ایس سی کے ووٹ ہیں، ایس ٹی کے ووٹ ہیں، اور وہ جو تمل سماج کے ووٹ ہیں اسے بھی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. خصوصاً ان کی نگاہیں جو ہیں مزدور طبقات سے جڑی ہوئی ہیں. اسی طرح سے سرکاری ملازمین کے ووٹ بھی انہیں ملنے کے قوی امکانات ہیں. انہوں نے جو گیسٹ لیکچررز کے حق کے لیے کام کیا ہے وہ بھی ان کے لیے پازیٹیو بنتا جا رہا ہے. وہیں کانگریس کے جو امیدوار ہیں ہیسی یوگیش، ان کے لیے کچھ اہم نگیٹو پوائنٹس یہ رہے ہیں کہ وہ یہ کارپوریٹر ہیں، اور کارپوریٹر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں جو ترقیاتی کام ان سے امید کی جا رہی تھی اس کے مطابق پورے نہیں اترے. اسی طرح سے ان پر کئی طرح کے الزامات ہیں، جس میں خاص طور سے بابری مسجد کے فیصلے کے دوران انہوں نے جو مٹھائی تقسیم کی ہے اس سے مسلمانوں کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس بات کو ناراض ہیں. حالانکہ کئی لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، مگر بڑا طبقہ جو ہے مسلمانوں کا وہ اس بات کو لے کر شدید ناراض ہے، اور وہ کانگریس کے ساتھ جانے سے انکار کر رہا ہے. حالانکہ کانگریس کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے ووٹ آتے رہے ہیں، مگر اس دفعہ نقشہ پلٹ رہا ہے. آخر میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس کے امیدوار ہیسی یوگیش کو ہرانے کے لیے اور ہیسی یوگیش کی تائید میں کام کرنے کے لیے خود ان کی پارٹی کے لیڈران سامنے نہیں آ رہے ہیں. شموگا میں راہل گاندھی کی آمد بھی ہوئی تھی، لیکن راہل گاندھی کبھی بھی
ایس سی یوگیش کے لیے پروگرام نہیں کیا. وہ شموگا تو ضرور آئے لیکن یہاں سے وہ دوسرے علاقے کے لیے کیمپین کے لیے نکل گئے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں کے امیدوار کو لے کر کانگریس پارٹی میں سیریسنس نہیں ہے. آج اسی سلسلے میں اور ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ڈی کے شیو کمار جو کے پی سی سی کے صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اینور منجوناتھ کے جیتنے کے قوی امکانات ہیں. ہم نے اینور منجوناتھ کو ٹکٹ نہ دے کر غلطی کی ہے. کانگریس کے امیدوار ایس سی یوگیش سے امیدیں بہت کم ہیں. تو یہ تمام جو بنیادی باتیں ہیں، جو پس پردہ ہیں، جو عام لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، وہ کانگریس کے لیے ڈرا بیک ہے، ان کے لیے ایک منفی بات ہے جسے عام طور پر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ اس امید سے ہیں کہ بی جے پی کا مقابلہ کانگریس کر رہی ہے. لیکن ہماری جو سروے رپورٹ ہے، جو مختلف میڈیا ذرائعوں کے لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق یہ بات ہے کہ شموگا میں اس دفعہ مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان نہیں بلکہ بی جے پی اور جے ڈی ایس کے درمیان ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ یہاں پر فیصلہ کن ووٹ ثابت ہو سکتے ہیں. اگر مسلمانوں کے تقریباً 50% ووٹ بھی جے ڈی ایس کے حق میں چلے جاتے ہیں تو یقیناً جے ڈی ایس کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو بی جے پی کو ہرانے کی طاقت دکھائی دے رہی ہے. آج کے ہونے والی روڈ شو کی بات کریں یا پھر ان کے اطراف جو ان کے ساتھ دینے کے لیے جو مختلف تنظیموں کے نمائندے سامنے آ رہے ہیں، ان کی بات کریں. ایکس گورنمنٹ امپلائیز کے ایسوسیشن ہیں، انہوں نے بھی کھلی طور پر تائید کی ہے. گیسٹ لیکچررز کی تنظیم نے بھی ان کی کھلی طور پر تائید کی ہے. مسلمانوں کی بھی مختلف تنظیموں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جے ڈی ایس کا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. جے ڈی ایس کو بی جے پی کے مقابلے میں اس دفعہ اس لیے بھی مد مقابل پارٹی مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سری کانت ہیں، جو جے ڈی ایس کے ضلعی صدر ہیں، وہ پوری طرح سے جے ڈی ایس امیدوار کو کامیابی دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کے بی پرسنا کمار بھی جے ڈی ایس میں کھلے طور پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے کئی لیڈران جو کانگریس میں کئی سال تک تھے، جس طرح سے مختار احمد ہیں، محیب ہیں، اور محمد نہال ہیں، سید وحید اڈو ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، باوجود اس کے اس کا اثر بہت بڑے پیمانے پر پڑ رہا ہے. وہیں دوسری جانب بی جے پی کا حال دیکھا جائے تو بی جے پی کے لیے جو ہے چن بسپا امیدوار ہیں، وہ اپنے روایتی ووٹ بینک کو لے کر مطمئن ہیں، مگر ان کی تائید میں ان کے بھی لیڈران، بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں. ان کے یہاں بھی اختلافات ہیں، اور انہیں چن بسپا کی تائید میں بہت کم لیڈران جو ہیں میدان میں اترے ہیں. ایک دفعہ بی ایس یڈیورپا نے ان کی تائید میں آ کر جو ہے ووٹ مانگا تھا، اس کے بعد کوئی بڑا لیڈر ان کی تائید میں نہیں آیا. ایشورپا جو سابق رکن اسمبلی ہیں اس وقت شموگا کے، وہ بھی چن بسپا کی کامیابی کے لیے اتنی خاص جدوجہد نہیں کر رہے ہیں جتنے کہ وہ خود اپنے الیکشن کے لیے کیا کرتے تھے. سب سے بڑا اہم یہ سوال ہے کہ ایشورپا اگر چن بسپا کو کامیابی دلواتے ہیں یا پھر یہ چن بسپا کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ان کے جو سیاسی اثر و رسوخ ہے یا پھر ان کے بیٹے کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے. یہاں مسلمان سب سے اہم جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا اینور منجوناتھ واقعی میں ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں باہر کے لوگوں کا. تو یہ سیدھے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خود اینور منجوناتھ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کے ساتھ مختلف مذاہب اور ذات کے لوگ وابستہ ہو چکے ہیں اور وہ جیت کے بالکل قریب ہیں، مگر وہ اس وقت تک جیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ مسلمانوں کے کم از کم 50% ووٹ ان کے حق میں نہ ہوں. تو اس طرح سے اندازہ لگایا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے محض 50% ووٹوں کی کمی سے وہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے دور ہیں. اگر یہ کمی مسلمان اپنے عقل کو، اپنے شعور کو جگا کر پوری کرتے ہیں تو یقیناً اس دفعہ شموگا میں بی جے پی کا نام و نشان مٹ سکتا ہے. حالانکہ جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص، کوئی لوگ، کوئی تنظیم جو ہے مخصوص سیاسی جماعت یا مخصوص پارٹی کو ہی اہمیت دے. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، مگر اس دفعہ جو ایک سوچ کو، ایک فکر کو جو ہے ایک دوسرے پر مسلط کی جا رہی ہے وہ جو ہے قابل مذمت ہے، مانی جا رہی ہے.
سوشل میڈیا کا جائزہ لیا جائے تو بہت طریقے کے سوالات و جوابات آتے ہیں، کئی طرح کے لوگ جو ہیں میڈیا پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، خصوصاً انقلاب میڈیا کی جو طریقہ کار ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن ہم کسی مذہب یا قوم یا سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں کی جو حالات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان حقائق کو کھلے طور پر پیش کرنے کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں ایک طرف قوم کھڑی ہوتی ہے تو دوسری طرف جو سماج ہے اس سماج کی بھی عکاسی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ قوم کے معاملے میں اگرچہ بات کی جائے تو صرف ایک قوم کے ذریعے سے ایک ایم ایل اے کا الیکشن لڑا نہیں جا سکتا، ایک ذات کے ذریعے سے ایک ایم ایل اے کا الیکشن لڑا نہیں جا سکتا، بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام طبقوں کو لے کر ایک ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا ہے۔ اگر بات ہوتی کہ کسی امیر کے انتخاب کی تو صرف قوم کی بات لی جا سکتی تھی، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں شموگا کے اندر اس وقت حالات جو ہیں بہت ہی نازک ہیں، اور ان حالات میں بی جے پی اور جے ڈی ایس کے درمیان جو مقابلہ ہو رہا ہے اس مقابلے کے درمیان مسلمان کانگریس کو ہی اہمیت دیتے ہیں، تو اس کے نتائج بہت ہی الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اب تک جو ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس ڈیٹا کے مطابق تمام سیاسی پارٹیوں کا اپنا اپنا الگ ووٹ بینک ہے، اپنے اپنے ذرائع ہیں، مگر حالات جس طرح سے بدلے ہیں ان حالات کے مطابق خصوصاً مسلمانوں کو بھی فیصلہ لینا ہوگا۔